الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ اسکرین پر ایک کتاب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کامل کیلانی کا قصہ جو عفاریت اللصوص کے نام سے موسوم ہے، اس قصے کا پیراگراف ہے۔ کامل کیلانی کی مشہور و معروف کتاب القصص العربیہ ہے۔ القصص العربیہ یہ عربی زبان سیکھنے کے لیے انتہائی مفید اور نفع بخش کتاب ہے۔ القصص العربیہ کی 3 جلدیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جلد میں سب سے پہلا قصہ جو نقل کیا گیا ہے وہ عفاریت اللصوص کے نام سے موسوم ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ کامل کیلانی کی قصوں کا ترجمہ کریں تاکہ عربی زبان کی سیکھنے میں اس سے مدد ملے۔ چونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے، جو اسلامی زبان ہے اور جنت کی بھی زبان ہے۔ ہر ایک کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی زبان کو سمجھے اور اس کو سیکھے۔ یہ کتاب جو عفاریت اللصوص کے نام سے موسوم ہے، انتہائی آسان قصہ ہے۔ قصے کا ہم جب ترجمہ کریں گے اور اس کے اندر الفاظ و معانی آئیں گے، اس کو بتائیں گے، اور پھر قصے کے اندر استعمالات کس طرح سے ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں عربی زبان کے سمجھنے میں، بولنے میں اور ترجمہ نگاری میں بڑی مدد ملے گی۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ کتاب کا نام عفاریت اللصوص ہے، یا کہانی کا نام عفاریت اللصوص ہے۔ عفریت کی جمع عفاریت، اس کے معنی جن، بھوت وغیرہ کے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ سورۃ النمل میں عفریت کا لفظ استعمال ہوا ہے بھاری بھرکم جن کے معنی میں۔ لصوص یہ لسن کی جمع ہے۔ لسن کی جمع لصوص، اس کے معنی چور کے آتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے چور کے لیے، سارق۔ قرآن کریم میں سارق کا لفظ استعمال ہوا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ تو لسن کے معنی بھی چور کے آتے ہیں۔ جیسے بولتے ہیں القی القبض علی اللص، چور کو پکڑ لیا گیا۔ یا پھر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ذهب جماعۃ من اللصوص الی بیت رجل من الاغنیاء لیسرقوا متاعه، چوروں کی ایک جماعت ایک مالدار شخص کے گھر گئی تاکہ اس کا سامان چرائیں۔ تو لسن کی جمع لصوص، اس کے معنی چور کے آتے ہیں۔ عفاریت اللصوص مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے، اس کا ترجمہ ہے چوروں کے بھوت۔ عفاریت اللصوص چوروں کے بھوت۔ اب جب ہم قصہ پڑھیں گے تب ہم اس قصے کو سمجھیں گے کہ کس طرح سے اس میں چوروں کے بھوت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے حمار الزارع، یہاں سے قصہ کی شروعات ہے۔ حمار الزارع کسان یا کاشتکار کا گدھا۔ حمار کی جمع حمیر اور حمر دونوں آتی ہے، اور قرآن کریم میں دونوں جمع استعمال کیا گیا ہے۔ حمار کی جمع حمیر بھی ہے اور حمار کی جمع حمر بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حمار کی جمع حمیر۔ اور ایک جگہ فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ، حمر۔ حمار بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، حمار کے معنی گدھے کے ہیں۔ زارعون کی جمع زارعون اور زراع،
اس کے معنی کسان، کاشتکار. یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ ہے. حمار الزارع کا ترجمہ کریں گے کسان کا گدھا یا کاشتکار کا گدھا. کان حمار الزارع نشیطا. حمار الزارع آپ جان چکے ہیں کہ کسان کا گدھا. کسان کے لیے فلاح کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور زارع بھی استعمال کرتے ہیں. قرآن کریم میں زراع اور زارعون دونوں استعمال ہوا ہے. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. اس کے بعد ہے نشید. یہ کانا کی خبر ہے. حمار الزارع مضاف مضاف الیہ مل کر کے کانا کا اسم ہے. کان حمار الزارع نشیطا. نشید کی جمع نشطا. اس کے معنی ہے چست پھرتیلا، چاق و چوبند. یہ لفظ نکلا ہے نشیط ینشطو. نشیط ینشطو نشاطن کے معنی آتے ہیں کسی کام میں چست ہونا، پھرتیلا ہونا. اور اسی سے النشاطات العلمیہ، علمی سرگرمیاں. نشیطہ کسی کام میں چست ہونا، پھرتیلا ہونا، چاق و چوبند ہونا، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. شاب النشیط، چست نوجوان. کان حمار الزارع نشیطا. کسان کا گدھا چست تھا. لا یتعب من العمل. تعیب یتعب تعبا، اس کے معنی تھک جانے کے ہیں. لا یتعب من العمل، وہ کام سے نہیں تھکتا تھا. کسان کا گدھا چست تھا، وہ کام سے نہیں تھکتا تھا. تعیب یتعب تعبا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تھکنے کے معنی میں. جیسے آپ کہیں اصابنی تعب شدید، مجھے شدید تھکان لاحق ہو گئی. یا تعبت تعبا شدیدا، میں بہت زیادہ تھک گیا. کسان کا گدھا جو تھا چست پھرتیلا تھا اور وہ تھکتا نہیں تھا کام سے. آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ان هذا الاجیر لا يتعب من العمل لانه نشیط وقوی جدا. یہ مزدور، یہ کام کرنے والا کام سے تھکتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چاق و چوبند ہے، مضبوط اور طاقتور ہے. تو کان حمار الزارع نشیطا لا يتعب من العمل. کسان کا گدھا چست تھا، وہ کام سے تھکتا نہیں تھا. عبد الرحمن کواکبی ہیں جو ادیب بھی ہیں اور مختارات میں ایک سبق ان کا نقل کیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں یعیش الانسان فی ظل العدالت والحریت نشیطا. انسان عدل و انصاف اور آزادی کے سائے میں حشاش بشاش، چست، چاق و چوبند جیتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. نشید کا استعمال انہوں نے کیا ہے. ولا یعصی لسیدہ الزارع امرا. عصا یعصی کے معنی آتے ہیں نافرمانی کرنا. سید آقا. ولا یعصی لسیدہ الزارع امرا، اور وہ اپنے مالک کسان کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. یعنی گدھا اپنے مالک کسان کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں انا لا اعصی لاستاذی امرا. میں اپنے استاد کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں. وکان الزارع معجبا بنشاطہ. معجبا بنشاطہ. اعجبا یہ فعل مجہول بھی استعمال کرتے ہیں اور اعجبا فعل معروف بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اعجبنی منظر المدینتی. شہر کا منظر مجھے بھا گیا، پسند آ گیا. اور اعجبا کسی چیز کے ساتھ باصلے کے ساتھ استعمال کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو وہ چیز پسند آئی. معجب استعمال کیا گیا ہے، یہ فعل مجہول ہے اس لیے معجب استعمال کیا گیا. اعجبا سے استعمال ہوا ہے. وکان الزارع معجبا بنشاطہ، اور کسان اس کی چستی اور پھرتی کو پسند کرتا تھا. فلما کبر الحمار. کبیرہ یکبر کبرا.
اس کے معنی آتے ہیں بوڑھا ہو جانا. قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کبر کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے مصدر. کبیر یکبر کبرن اس کے معنی بوڑھا ہونا. فلما کبر الحمار تو جب گدھا بوڑھا ہو گیا. وَأَضْعَفَتِ الشَّيْخُوخَةُ قُوَّاهُ اضعف یضعف کے معنی کمزور کرنا اور شیخوختن یہ مصدر ہے بڑھاپا. شاخ یشیخ شیخن و شیخوختن الرجل کے ساتھ بوڑھا ہو جانا. اور قوتن کی جمع قوہ ہے اس کے معنی طاقت کے ہیں. وَأَضْعَفَتِ الشَّيْخُوخَةُ قُوَّاهُ اور بڑھاپے نے اس کے قوہ کو کمزور کر دیا. تو جب گدھا بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے نے اس کے قوہ کمزور کر دیے. غالب نے کہا ہے مزمحل ہو گئے قوہ غالب. مزمحل ہو گئے قوہ غالب اب عناصر میں وہ اعتدال نہیں. وَأَصْبَحَ عَاجِزًا عَنِ الْعَمَلِ اور وہ کام سے عاجز ہو گیا. عجز یعجز عجزاً بے بس ہو جانا کسی کام سے عاجز ہو جانا. جیسے کہتے ہیں وہ عاجز عن اللحاق بالرکب وہ قافلے کو پانے سے عاجز ہے یعنی قافلے تک وہ پہنچ نہیں سکتا. قافلہ آگے نکل جائے گا کارواں کو پا نہیں سکتا تو اس لیے بولتے ہیں ہوا عاجز عن اللحاق بالرکب وہ کارواں کو پانے سے عاجز اور بے بس ہیں. اور اسی طرح استعمال کرتے ہیں یرا نفسہ اعجز من عاجز وہ اپنے آپ کو عاجز سے بڑھ کر بھی عاجز پاتا ہے یعنی انتہائی عاجز پاتا ہے. تو عاجز اس کے معنی بے بس. وَأَصْبَحَ عَاجِزًا عَنِ الْعَمَلِ اور وہ کام سے بے بس ہو گیا عاجز ہو گیا یعنی گدھا چونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا. تو جب یہ چیز ہوئی تو کریہہ سجدہ یہ لمحہ کا جواب ہے اور لمحہ کے جواب میں فا داخل نہیں کیا گیا. تو اس لیے جب آپ لمحہ کا استعمال کریں تو فا داخل نہیں کریں گے. قرآن کریم میں بھی لمحہ کا استعمال اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے جواب میں فا داخل نہیں کیا گیا ہے. جیسے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي قَالَ یہ لمحہ کا جواب ہے. اسی طریقے سے قرآن میں استعمال ہوا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا آتَيْنَاهُ یہ لمحہ کا جواب ہے بغیر فا کے. اسی طریقے سے قرآن میں استعمال ہوا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ تو لمحہ کے جواب میں فا ہم داخل نہیں کرتے ہیں. اور یہاں پر کریہہ سجدہ جو ہے یہ لمحہ کا جواب ہے. تو جب گدھا بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے نے اس کی طاقت کو کمزور کر دیا اور وہ کام سے عاجز و بے بس ہو گیا تو اس کے مالک نے اس کو ناپسند کیا. کریہہ میں ہو کی ضمیر گدھے کی طرف جائے گی. کریہہ سجدہ اس کے مالک نے اس کو ناپسند کیا. کریہ یکرہ کراہتن و کراہیتن اس کے معنی ناپسند کرنا. قرآن کریم میں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون تو کریہ کے معنی ناپسند کرنا. کریہہ سجدہ اس کے مالک نے اس کو ناپسند کیا یعنی گدھے کو. وعزم علی التخلص منہ تخلص یتخلص تخلصا من صلے کے ساتھ یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے معنی ہیں چھٹکارا حاصل کرنا چھٹکارا حاصل کرنا. تو وعزم علی التخلص منہ اور اس نے یعنی کاشتکار نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ گدھے سے ہم اب چھٹکارا حاصل کریں گے. تخلص استعمال کرتے ہیں تخلص الطائر من الحبالۃ پرندہ جال سے بھاگ نکلا جال سے اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا. یا اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں تخلص الحیوان من شباک الصائد جانور شکاری کے جال سے نکل گیا اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا. اور اسی طریقے سے جو شخص قرض مقروض ہو اور وہ قرض کی ادائیگی کر رہا ہو اور دھیرے دھیرے ادائیگی کر کے اپنے قرض سے نکل رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں یتخلص شیئا فشیئا من دیونہ وہ اپنے قرض سے دھیرے دھیرے نکل رہا ہے یعنی اس کی ادائیگی کر کے
اس سے اس کو چھٹکارا مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بری عادت کو چھوڑ دے تو اس کے لیے بھی تخلص کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تخلص من عادت قبیحہ، بری عادت اس نے چھوڑ دی، اس سے بھاگ نکلا اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا، تو یہ استعمال کرتے ہیں۔ وعزم علی التخلص منہ، اور اس نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ونسی کل ما اداہ له حماره النشیط من معاونۃ ای مساعدۃ فی ایام شبابہ۔ ونسی کل، نسیہ کا فاعل زارع ہے کاشتکار، اور اس نے ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیا جو اس کے چست گدھے نے اس کا تعاون کیا تھا اپنی جوانی کے دنوں میں۔ ادا یؤدی تأدیتاً، ادا کرنا۔ ما اداہ لہو، لہو میں ہو کی ضمیر اس کے لیے یعنی کسان کے لیے، اور ما اداہ میں ہو کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی، اور حمارہ میں ہو کی ضمیر بھی کاشتکار اور کسان کی طرف جائے گی۔ اور اس نے ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیا جو اس کے چست پھرتیلے گدھے نے اس کا تعاون کیا تھا، اس کی مدد کی تھی اپنی جوانی کے دنوں میں۔ یعنی جب گدھا جوان تھا تو جو اس نے کام کاج کیے تھے اور اپنے مالک کی خدمت کی تھی، ان تمام چیزوں کو اس کسان اور کاشتکار نے فراموش کر دیا اور گدھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ادا یؤدی تأدیتاً۔ ادا یؤدی تأدیتاً کے معنی ادا کرنا، کسی چیز کو ادا کر دینا۔ اگر ادا مہمتہ استعمال کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ادا الی صلے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں سبب بننا، جیسے استعمال کرتے ہیں یمکن ان یؤدی ھذا العمل الی نتائج وخیمہ، ہو سکتا ہے کہ یہ کام برے نتائج کا سبب بنے۔ یمکن ان یؤدی ھذا العمل الی نتائج وخیمۃ، ہو سکتا ہے کہ یہ کام برے نتائج کا سبب بنے، تو ادا کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ادا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، ادا الصلاۃ، نماز ادا کرنا، اس طرح سے ادا کرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے آون یعاون معاونۃ۔ آون کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، جیسے کسی کا آپ ساتھ دے دیں، کسی کی مدد کر دیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بولتے ہیں لم یجد احدا یعاونہ، اس نے کسی ایسے شخص کو نہیں پایا جو اس کی مدد کرے، یعنی اس کا معاون اور مددگار ہو، کوئی شخص اس کو ملا نہیں۔ آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں لم اجد احدا یا لا اجد احدا، میں کسی کو نہیں پاتا ہوں، یعاوننی، جو میری مدد کرے، فی عملی، میرے کام میں، یعاوننی فی عملی، جو میری مدد کرے میرے کام میں۔ تو عاون یعاون مدد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساعد بھی مدد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر آپ ترجمہ دیکھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کسان کا گدھا چست تھا، وہ کام سے نہیں تھکتا تھا اور اپنے مالک کسان کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور کسان اس کی چستی کو پسند کرتا تھا۔ تو جب گدھا بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے نے اس کے قوا کمزور کر دیے اور وہ کام سے عاجز ہو گیا، تو اس کے مالک نے اسے ناپسند کیا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور ان تمام چیزوں کو جو اس کے چست گدھے نے اس کا تعاون کیا تھا اپنی جوانی کے دنوں میں، ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیا۔ اب آگے ہم انشاءاللہ کل اور اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس چیز کو پڑھائیں گے تاکہ اس سے فائدہ ہو، اور جو لوگ عربی زبان سیکھنا چاہیں وہ آرام سے سیکھ سکیں۔